پچھلے جمعہ میں پارہ نمبر 2 کی آیت 187 اور 88 سورہ بقرہ کی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ترجمے کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں، تمہارے لیے رمضان کی راتوں میں حلال کر دیا گیا ہے اپنی عورتوں کی طرف بے پردہ ہونا۔ عورتیں یعنی بیویاں لباس ہیں تمہارا اور تم لباس ہے ان کا۔ جانتا ہے اللہ کہ بے شک تم اپنی جانوں کے ساتھ اپنے نفسوں میں خیانت کرتے تھے، تو اس نے مہربانی کی تم پر اور تمہیں معاف کیا۔ اب تم مباشرت کرو ان سے اور تلاش کرو اس چیز کو جو لکھ دی اللہ نے تمہارے لیے، اور کھاؤ اور پیو سحری کے وقت یہاں تک کہ سفید دھاگا کالے دھاگے سے جدا ہو جائے، ممتاز ہو جائے فجر کے وقت۔ پھر تم پورا کرو روزے کو رات تک، اور نہ تم مباشرت کرو ان سے اس حال میں کہ تم اعتکاف میں ہو مسجد میں۔ یہ اللہ کی حدیں ہیں، ان کے قریب مت جانا۔ اسی طرح کھول کھول کر بیان کرتا ہے اللہ اپنے احکامات لوگوں کے لیے تاکہ وہ پرہیزگار بن جائیں۔ اور تم اپنے مالوں کو آپس میں ناجائز طریقوں سے مت کھاؤ، اور حاکموں اہل اقتدار اہل اختیار کی طرف اپنے مالوں کو نہ لے کر جاؤ تاکہ کھا جاؤ تم ایک گروہ کا مال لوگوں کے مالوں میں سے ناجائز طریقے سے، حالانکہ تم جانتے بھی ہو۔ رمضان المبارک کا ذکر چل رہا تھا۔ اس رکوع کے آغاز میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ رمضان کے روزے تم پر فرض کیے گئے جیسے تم سے پہلے لوگوں پر بھی روزے فرض کیے گئے۔ اور یہ فرض کیوں کیے گئے؟ تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ اور اب اس آیت میں بھی آگے اپنے کچھ احکامات بیان فرمائے، اور فرمایا ہم اس لیے یہ مسئلے کھول کھول کر وضاحت سے بیان کر رہے ہیں تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ اللہ چاہتے ہیں کہ انسان گناہ سے بچے، نیکی کی زندگی پہ آئے۔ جب تک مسئلے کا علم نہیں ہوگا کہ یہ گناہ ہے، یہ ناجائز ہے، تو بچے گا کیسے؟ اس لیے دینی علم حاصل کرنا ضرورت کی حد تک یہ ہر مسلمان پر فرض ہے۔ اور اگر وہ جاہل رہتا ہے اپنے ساتھ بھی ظلم کرے گا اور معاشرے کے ساتھ بھی زیادتی کرے گا۔ اس لیے علم کا ایک درجہ ہر مسلمان پر فرض کیا گیا ہے۔ مثلا نماز فرض ہے تو نماز کے ضروری احکامات ہر بندے کو اس کی شرائط، فرائض، ضروریات، اس کا طریقہ کار، اس کے پڑھنے کا طریقہ یہ معلوم ہونا فرض ہے۔ اگر اس کو یہ معلوم نہیں ہوگا تو یہ اللہ کا فرض ادا نہیں کر سکے گا، نہ اپنی اولاد کو اس طرف لگا سکے گا، لہٰذا یہ مجرم بنے گا۔ علم حاصل نہ کرنا الگ جرم ہے اور عمل نہ کرنا الگ جرم ہے۔ بعض لوگ اس لیے مسئلہ نہیں پوچھتے کہ اگر پوچھ لیا اور عمل نہ کیا تو گناہ ہوگا، لہٰذا پوچھنے کی ضرورت نہیں، جبکہ ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ جاہل رہنا الگ گناہ ہے، کہ عمل تو نہیں کیا لیکن مسئلہ پوچھنے کی زحمت بھی نہیں کی، جو ضروری ایک چیز کم از کم جتنا علم حاصل کرنا لازم تھا وہ کر کے اس گناہ سے تو بچ جاتا جو جہالت کا گناہ ہے، لہٰذا یہ ڈبل مجرم بنے گا۔ اور اگر اس نے علم کا وہ درجہ حاصل کیا جو ضروریات کی حد تک ہے، جس کا جاننا فرض ہے، اور عمل نہیں کیا تو یہ بے عملی کا گناہ ہے، لیکن علم حاصل کرنے کا جو ثواب ہے یا نہ کرنے کا جو گناہ ہے یہ اس وبال سے بچ گیا۔ اس لیے میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ مسئلے کھول کھول کر بیان کر رہا ہوں
اور شریعت کے مسائل میں شرم نہیں ہوتی۔ قرآن کریم میں پارہ نمبر 1 کے رکوع نمبر 3 میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها۔ جس وقت کافروں نے اور مشرکوں نے کہا کہ آپ کہتے ہیں یہ قرآن کریم اللہ کا کلام ہے، اللہ بڑی عظیم ذات ہے، اور وہ قرآن کریم میں مکھیوں کا ذکر کر رہے، مچھروں کا ذکر کر رہے، مکڑی کا ذکر کر رہے، جانوروں اور کتوں کا ذکر کر رہے، تو اتنی بڑی ذات اور اس کے کلام میں ان حقیر چیزوں کا ذکر اور ان چیزوں کی مثالیں اللہ دے رہا ہے جو بہت حقیر اور کمی ہیں، تو معلوم ہوتا ہے یہ اللہ کا کلام نہیں۔ اللہ کا کلام ہوتا تو اس میں اعلیٰ چیزوں کا ذکر ہوتا، ادنا چیزوں کا ذکر نہ ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ اس بات سے شرم نہیں کرتا کہ وہ مثال بیان کرے، چاہے مچھر کی ہو یا اس سے بھی کم چیز کی۔ مقصود مثال نہیں، مقصود تمہیں سمجھانا ہے۔ باقی رہی شرم کی بات، فرمایا یہ کون سی بات ہے؟ اللہ اتنا عظیم ہے اور اس نے مچھر بنایا، مچھر بناتے وقت اگر اس کو شرم نہیں آئی تو اس کو بتاتے وقت شرم کیوں آئی؟ بلکہ یہ تو اس کا کمال ہے کہ اتنی چھوٹی چیز بھی اس نے بنائی اور بڑی بڑی چیزیں بھی اسی نے بنائی، کوئی اور نہیں بنا سکا۔ تو جو چیز قابل تعریف تھی اس کو مشرک اور کافر نے قابل مذمت سمجھا، کیونکہ کافر اور مشرک کی عقل الٹی ہوتی ہے، وہ صحیح نہیں سوچتی۔ اللہ تعالیٰ نے اس وقت فرمایا کہ جب میں نے بیان کرنا ہے تمہیں سمجھانے کے لیے تو میں اس میں شرم نہیں کرتا۔ اس لیے میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ دین کے مسائل حلال حرام کے خصوصیت سے اور جائز اور ناجائز کے، فرض اور حرام کے، کہ جن کو اپنانا یا جن کو چھوڑنا ضروری ہے، ورنہ انسان گناہگار ہوگا۔ ان مسائل کو پوچھنا سیکھنا، اس میں شرم کرنے سے انسان محروم رہ جائے گا علم سے۔ انما العلم بالتعلم، علم سیکھنے کے ساتھ آتا ہے، اور علم حاصل کرنے کے لیے انسان سوالات بھی کرتا ہے۔ اگر وہ سوال کرنے میں شرم محسوس کرے تو اس شخص کو علم کبھی نہیں آ سکتا۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پڑھے لکھے نہیں تھے، لیکن پھر اللہ نے پڑھے لکھوں کا بھی سربراہ اور امام بنایا، اور انہوں نے رسول کریم نے از خود جو باتیں بیان کی ان کو تو سنا، لیکن جو ضرورت کی چیزیں تھیں ان کو پوچھا بھی ہے، اور کئی مرتبہ مختلف مجالس اور محافل میں اپنی ضرورتوں کا سوال کرتے تھے، حتیٰ کہ خواتین بھی آ کر ازواج مطہرات کے ذریعے حضور سے اپنے مسائل پوچھتی تھیں۔ قرآن کریم میں پاکی ناپاکی کے مسائل ہیں، شریعت میں استنجے کے مسائل، وضو کے مسائل، غسل کے مسائل، انسان پاک ہوتا ہے ناپاکی سے اس کے مسائل، جسم کپڑے کو پاک کرنے کے مسائل۔ تو یہ تو ساری چیزیں شریعت کا حسن ہے۔ اگر کوئی بندہ شرم محسوس کرے گا ان چیزوں میں تو مولانا صاحب غیب تو نہیں جانتے کہ اس کو کیا بتانا ہے، اور نہ ہر چیز ہر عالم ہر موقع پر بیان میں کر سکتا ہے۔ ہر بندے کی ضروریات اپنی ہیں، سوالات اپنے، اس لیے اس چیز کے پوچھنے میں یا بتانے میں آر نہیں ہونا چاہیے۔ جو لوگ شرم میں رہے وہ محروم ہو گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں کچھ اسی طرح کے مسائل بھی ذکر کیے، اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس لیے بیان کرتا ہوں کہ تم گناہ سے بچو۔ پتہ نہیں ہوگا گناہ کر بیٹھو گے اور پھر میرے مجرم بنو گے اور میری گرفت میں آ جاؤ گے، تو میں تمہیں بتاؤں گا کہ کیا ناجائز ہے اور کیا جائز ہے۔ آج جن دنوں میں ہر مہینے عورتیں ناپاکی کے دن گزارتی ہیں، اس میں قرآن کریم کو چھونا، مسجد میں داخل ہونا یا روزہ رکھنا، نماز پڑھنا، یہ ان کے لیے جائز نہیں۔ اب ظاہر بات ہے اس وقت کے مسائل پتہ ہوں گے تو وہ عمل کریں گے،
اگر وہ پوچھے ہی نہ اپنے مردوں کے ذریعے بھی علماء سے یا عورتوں سے جو جاننے والی ہیں تو پھر وہ عمل نہیں کر پائیں گی اور اس طرح گناہگار ہوں گی۔ اسی طرح مردوں کے مسائل بھی ہیں، خانگی معاملات، معاشرتی معاملات، انفرادی معاملات، نجی زندگی میں بھی انسان کے متعلقہ جو چیزیں ہیں اللہ اور اس کے رسول نے شریعت میں کوئی گوشہ باقی نہیں چھوڑا۔ تو روزے کا تو ابھی ذکر ہوا کہ یہ پہلے لوگوں پہ بھی فرض تھا، لیکن اس شکل میں نہیں تھا جیسے ہمارے ہاں۔ اہل کتاب کا روزہ 24 گھنٹے کا تھا، 24 گھنٹے بعد وہ روزہ کھولتے، خاص طریقہ اور شرائط تھی، اور ہمارے ہاں 24 گھنٹے کا نہیں، یہ صبح صادق سے غروب آفتاب تھا۔ باقی جتنا ٹائم ہے یعنی جو ہی روزہ کھلا فجر تک، جب تک صبح صادق طلوع نہیں ہوتی، سحری کھا رہے ہیں، اس وقت تک آپ کے لیے وہ پابندیاں جو روزے میں تھی وہ ختم کر دی گئی۔ اب روزے کی حالت میں کیا پابندی تھی کہ آپ حلال اور جائز چیز بھی نہیں کھا سکتے، آپ پانی بھی نہیں پی سکتے، کوئی بھی مشروب پینا آپ کے لیے جائز نہیں۔ روزے کی حالت میں جائز طریقے سے اپنی بیویوں سے جنسی خواہش پوری نہیں کر سکتے، لیکن جو ہی روزے کی پابندی ختم، اللہ کہتا ہے اب جائز ہے تمہارے لیے، راتوں کو کوئی پابندی نہیں۔ لیکن ابتدا میں ایسے نہیں تھا، جب تک یہ حکم نہیں آئے تھے اس سے پہلے ذرا معاملہ اور مسئلہ سخت تھا۔ وہ کیا تھا کہ جب کوئی شخص روزہ کھول لیتا تو جب تک وہ سوتا نہیں تھا تب تک اس کے اوپر دوبارہ پابندیاں نہیں رکھتی تھی۔ اب اس شخص نے اس وقت جو وقت آیا روزہ کھولا اور اس کے بعد وہ سو گیا اور اٹھا چاہے آدھے گھنٹے بعد، تو اب اس کے لیے کھانا پینا حرام، اس کا روزہ پھر سٹارٹ ہو گیا۔ اور وہ جو وقت ہے روزہ کھولنے کا، اگر اس وقت وہ نہیں کھول سکا کسی بھی وجہ سے سویا ہوا تھا، تو اب اس شخص کو کھانے کی اجازت نہیں، اس کا روزہ پھر چل پڑا۔ ایک صحابی حضرت قیس رضی اللہ عنہ کھیتوں میں ہل چلا رہے تھے، سارا دن سخت گرمی میں محنت کی، واپس آئے گھر میں، چونکہ آنکھ لگی ہے تو پابندی شروع ہو گئی۔ اب جو ہی وہ گھر پہنچے بیوی سے پوچھا کہ کھانا بنا ہوا ہے، اس نے کہا نہیں ابھی بناتے ہیں، کہنے لگے بناؤ۔ بس وہ جو ہی کھانا تیار کرنے لگی، تھکاوٹ کی وجہ سے ان کی آنکھ لگ گئی، کھانا تیار ہوا، اس نے اٹھایا، انہوں نے کہا اب تو میں نہیں کھا سکتا، لہٰذا دوسرا روزہ شروع ہو گیا بغیر کھائے۔ اور اگلے دن کو، اب عرب کی گرمی، دن بھی لمبے، بھوک پیاس، کھلے میدان میں زراعت اور محنت، تو یہ اتنا آسان نہیں ہے۔ پچھلی رات سے یوں ہی چلے، ایک دن گزرا، اگلی رات بھی یوں ہی گزر گئی، اگلا دن آیا اور دن کے وقت پھر کام پہ گئے اور بے ہوش ہو گئے۔ اب ان کی بیوی دربار رسالت میں آ گئی، اے نبی کریم علیہ السلام آپ رحمت للعالمین ہیں، لیکن یہ جو روزہ ہے یہ بہت سخت ہے، اور خدا نہ خواستہ آج بھی وہ گھر پہنچ جائے، ابھی تو پوزیشن نہیں، لیکن اگر آ جاتے ہیں پھر اگر ایک منٹ کے لیے آنکھ لگ گئی، روٹی دیتے ڈالتے وقت دیر سویر 2-4 منٹ کی ہوئی تو یا رسول اللہ یہ تو بہت مسئلہ بن گیا۔ تو اس وقت حضور خاموش ہو گئے، اس لیے کہ نبی شریعت بتاتا ہے، بناتا نہیں ہے، شریعت کا اختیار صرف اللہ کے پاس ہے، یہ کسی بندے کے پاس نہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے خود قانون اتارے اپنے رسولوں پر، نبیوں پر، اور ان کو فرمایا کہ آگے لوگوں کو بتاؤ۔ اب وہاں سے جو چیز جیسے آئی نبی امانت کے طور پہ آگے پہنچاتے ہیں۔ پیغمبر کو اختیار نہیں ہے کسی حرام چیز کو حلال قرار دینے کا یا حرام کو حلال کرنے کا۔ کئی لوگ ہمارے پاس آتے ہیں کہ یکدم بیوی کو غصے میں 3 طلاقیں دے دیں۔ اب یہ مسئلہ ہے تمام ائمہ، فقہا، صحابہ، تابعین، 14 صدیوں کے اہل سنت کے نزدیک بغیر اختلاف کے
کہ 3 طلاق جس نے جس شکل میں بھی بیوی کو دے دی وہ بیوی حرام ہو گئی، بغیر حلالہ شرعی کے دوبارہ نکاح اس شخص سے نہیں ہو سکتا۔ لیکن کئی لوگ اس وقت غصے میں تھا، وہ جذبات غالب تھے، پتہ نہیں چلا 3 اکٹھی نکل گئیں، کوئی گنجائش تو نکالیں، اور پھر وہ کہتے ہیں کہ فلاں عالم تو گنجائش دیتا ہے۔ اب ان جاہلوں کو اتنا بھی پتہ نہیں کہ شریعت نے جو مسئلہ بتایا ہم اس کا اظہار کر سکتے ہیں، ہمیں اس میں ناجائز طریقے سے کسی کو گنجائش دینے کا اختیار نہیں دیا گیا۔ بس ایک مسئلہ اگر ایک عالم یا مفتی جانتا ہے وہ بتائے گا اس کا یہ حکم ہے، اور وہ حکم کے خلاف الگ اتھارٹی نہیں رکھتا کہ میں لکھ کے دے دیتا ہوں کوئی مسئلہ نہیں، اس کے لکھنے سے کیا ہوگا۔ قرآن کریم میں پارہ 28 کے آخر میں ایک سورت ہے، سورت التحریم۔ تحریم کا معنی ہے حرام قرار دینا، کوئی حلال چیز تھی اور اس کو حرام قرار دیں، اس کو کہتے ہیں تحریم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں اللہ تعالیٰ نے شہد کو حلال کیا، شہد اس کو شفا قرار دیا ہے قرآن کریم میں، اور یہ حلال ہے اگر ناجائز طریقے سے نہ کمایا گیا ہو، اپنی ملکیت ہو، غیر کی نہ ہو، تو بہرحال فی نفس ہی شہد حلال ہے۔ لیکن نبی کریم علیہ السلام کا جو وجود تھا اتنا پاکیزہ تھا کہ آپ کے جسم پر کبھی بھی مکھی نہیں بیٹھی جو گندگی پہ بیٹھتی، وہ گندی مکھی آپ کے وجود پر کبھی نہیں بیٹھی، قریب ہی نہیں آنے دیا اللہ نے۔ آپ جس بستر پر بیٹھتے وہاں بھی گندی مکھی نہیں آتی تھی، اور جن چیزوں پر مکھی بیٹھے آپ وہ کھاتے ہی نہیں تھے، یہ آپ کی طبیعت نہیں مانتی تھی ان چیزوں کو، اس حد تک نفاست اور پاکیزگی تھی مزاج میں۔ ایک چیز ہے مغافیر، مغافیر بھی حلال ہے لیکن اس پہ مکھی بیٹھتی ہے، یہ گندی مکھی، اور شہد پہ مکھی نہیں بیٹھتی۔ نبی کریم علیہ السلام شہد کھاتے تھے، مغافیر استعمال نہیں کرتے تھے کہ اس پہ مکھی بیٹھ جاتی ہے، ادھر گندگی پہ بیٹھی ادھر جا کے بیٹھی، تو آپ کی طبیعت ہی نہیں مانتی تھی، اور اللہ نے خود بھی آپ کو بچایا ان چیزوں سے۔ اور دنیا میں مخلوقات عالم میں آپ سے زیادہ پاکیزہ کسی کا وجود نہیں تھا، یہ آپ کی خصوصیات میں سے ہے۔ اور ہر روز عصر سے مغرب کے درمیان نبی کریم علیہ السلام اپنی بیویوں کے گھروں میں جا کر تھوڑی دیر بیٹھ کر حال احوال پوچھتے، تمام کے گھروں میں۔ جس رات جس بیوی کے گھر میں رہنا ہوتا وہ تو رات کو رہتے، لیکن ہر دن میں اگر سفر پر نہ ہو تو عصر سے مغرب آپ ازواج مطہرات کے گھروں میں جاتے تھے۔ اپنی بیٹی فاطمہ کا گھر تھا، اس میں بھی چکر لگایا، بس تھوڑی دیر مغرب تک سب سے ملے، حال احوال پوچھا، بات چیت، کہ آپ نبی بھی ہیں اور حقوق العباد میں بھی سب سے آگے تھا، کہ کوئی ذاتی معاملے میں کوئی مشورہ، کوئی ڈسکس، کوئی گھریلو مسئلہ، کوئی پرابلم پریشانی ہو تو مجھ سے بات کی جائے۔ اور آج تو جو بڑے لوگ اپنے آپ کو کہتے ہیں ان کو تو پتہ ہی نہیں ان چیزوں کا۔ تو بہرحال نبی کریم علیہ السلام ایک اپنی بیوی کے گھر میں بیٹھے کچھ زیادہ دیر، باقی بیویوں کو تجسس ہوا کہ ان کے گھر روز زیادہ بیٹھتے ہیں، ہمارے گھروں میں ٹائم ذرا کم ہوتا ہے، وجہ کیا ہے؟ غربت کا دور تھا۔ پھر معلوم ہوا کہ اس بیوی حضرت زینب تھی، ان کے گھر میں شہد ہے، اور نبی کریم علیہ السلام کو وہ شہد دیتی ہیں، اور حضور کو شہد پسند تھا، تو شہد کھاتے کھاتے چاٹتے چاٹتے ہتھیلی پہ ڈال کے آہستہ آہستہ بس اس طرح تھوڑا سا ٹائم زیادہ لگتا، اور وہ بیوی بھی اس لیے شاید ان کے پاس تھا اور دیتی تھی کہ کچھ زیادہ بیٹھ جائے اس بہانے۔ تو باقی بیویوں کو یہ بات اچھی نہ لگی کہ ہمارے پاس تو شاید ہے کوئی نہیں، گھر میں غربت ہے، اس کے پاس ہے، اور یہ اس طریقے سے حضور کا زیادہ وقت لے لیتی ہے، اب کیا کیا جائے۔ عورتوں کا اپنا ایک نظام ہوتا ہے نا، اپنا چاہے وہ نبی کی بیویاں بھی ہوں۔ اب انہوں نے مشورہ کیا 2-3 بیویوں نے مل کے، جس میں حضرت عائشہ بھی تھی، کہ کیا طریقہ کیا جائے۔ ایک بیوی کہتی ہے اس طرح نا، آج جب وہاں سے اٹھ کے ادھر آئے نا
تو تم نے یہ کہنا ہے کہ آپ کے منہ سے مغافیر کی بو آ رہی ہے۔ مغافیر بھی حلال تھا لیکن مکھی بیٹھتی تھی اور آپ نہیں کھاتے تھے اس کو، اور آپ کو تو یہی پتا ہے میں نے شہد کھایا ہے، میں شہد کھا رہا ہوں، زینب نے شہد دیا مجھے، اور یہ زینب نام بھی بڑا مبارک ہے۔ حضور کی 2 بیویوں کا نام زینب اور آپ کی بڑی بچی کا نام بھی زینب تھا، اور حضرت حسین بن علی کی بہن کا نام بھی زینب تھا۔ یا آپ اگر دیکھیں نا یہ اسی ترتیب سے نام چلیں۔ خلاصہ یہ نکلا کہ حضور کی ایک بیوی نے کہا یا رسول اللہ آپ کے منہ سے تو مغافیر کی بو آ رہی ہے۔ حضور فرماتے ہیں نہیں، میں نے تو شہد کھایا ہے۔ اب ذائقہ کھانے میں دونوں کا ملتا جلتا ہے، شکل بھی اسی طرح کی ہوتی ہے۔ حضور فرماتے ہیں میں نے شہد کھایا ہے۔ وہ کہنے لگی یا رسول اللہ مجھے تو مغافیر لگ رہے۔ کہا تجھے غلط فہمی ہوئی ہے۔ اب وہاں سے اٹھ کے اگلی بیوی کے گھر گئے، اب پہلے والی تو وہاں نہیں ہے، اگلی بیٹھی ہوئی ہے۔ ایسے ہی جب پہنچے یا رسول اللہ مغافیر کی بو آ رہی ہے منہ سے۔ اب حضور کو کچھ محسوس ہوا، دوسری بھی کہہ رہی ہے۔ کہا نہیں میں نے شہد کھایا ہے۔ کہا مغافیر کی آ رہی ہے۔ اب جب تیسری کے گھر گئے، پری پلان تھا، اس نے بھی کہا یا رسول اللہ مغافیر کی بو آ رہی ہے۔ حضور کہتا ہوں اللہ کی بندی میں نے شہد کھایا ہے زینب کے گھر میں۔ اس نے کہا مجھے تو مغافیر لگ رہے۔ بس اب جب 3 طرف سے باتیں آئیں، انسان ہے، اب مجھے بتائیں غیب جاننے والا کون ہے؟ یہ دیکھیں ذرا، بعض جاہلوں کو یہ بات سمجھ نہیں آتی۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ میں آج کے بعد شہد بھی نہیں کھاؤں گا، کیونکہ مجھے زینب نے شہد کہا اور میں نے کھایا اور مغافیر کھلا دیا۔ 3 بندوں کی گواہی آ گئی، آپ نے فرمایا کہ میں شہد بھی نہیں کھاؤں گا آج کے بعد، بس حرام۔ اب جب یہ واقعہ ہوا، حالانکہ حقیقت تو تھی نہیں، یہ تو ایک گیم ہوئی ہے نا، اب کوئی اس کو دھوکہ نہ کہے، اصل میں اس کے پیچھے بھی حضور کی محبت کا عنصر تھا۔ تو نبی کریم علیہ السلام کو اس وقت اللہ نے وحی اتاری، یا ایھا النبی، سورہ تحریم کی پہلی آیت، اے نبی، اے محبوب نبی، لما تحرم ما احل اللہ لک، جس چیز کو آپ کے لیے اللہ نے حلال قرار دیا آپ نے کیوں اس کو حرام کیا؟ تب تغی مرضات ازواجک، اپنی بیویوں کو خوش کرنے کے لیے یہ کام آپ نے کیا۔ اب اللہ تعالیٰ غصے کے انداز میں کہ میں نے جب حلال کر دیا تو آپ نے کیوں کہا میں شاید بس حرام ہے میں نہیں کھاؤں گا آج کے بعد؟ اپنے لیے آپ نے کیوں کہا؟ اس لیے کہ کسی کو بھی کسی چیز کا اختیار نہیں کہ وہ حلال کو حرام، حرام کو حلال کرے، یہ اختیار کس کے پاس ہے؟ تب تغی مرضات ازواجک، اپنی بیویوں کی رضا اور خوشنودی کے لیے آپ نے یہ کام کر دیا۔ تو اب اللہ تعالیٰ نے جب اس انداز سے یہ کہا لما تحرم، آپ نے کیوں حرام کیے، تو اس سے یہ مسئلہ واضح ہو رہا ہے اس انداز سے بھی کہ حلال یا حرام کسی چیز کو کہہ دینے کا اختیار نبی کے پاس بھی نہیں، مولوی یا مفتی کے پاس کیسے ہوگا؟ کئی لوگ کہتے ہیں جی فلاں مسجد سے جناب فتویٰ ملتا ہے گنجائش کا، وہاں چلے جاتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ وہاں الگ شریعت آئی ہے، شریعت تو وہی ہے، اس کے سمجھنے میں اس کو فرق لگا ہوا ہے۔ پوری امت غلط نہیں ہو سکتی، نہ چاروں فقی امام غلط ہو سکتے ہیں، نہ امام بخاری غلط ہیں، انہوں نے بھی 3 طلاق کو 3 قرار دیا ہے بخاری کے اندر۔ اب ایک شخص کہ نہیں انہیں حدیث سمجھ نہیں آئی، مجھے زیادہ سمجھ آئی ہے، میں حدیث پڑھتا ہوں، تو سوال یہ ہے کہ یہ حدیث کیا حضرت ابو بکر عمر عثمان کو نہیں پتا تھی؟ کیا امام ابو حنیفہ مالک شافعی احمد بن حنبل لا علم تھے، ان کو نہیں پتا تھا اس حدیث کا؟ اور پھر جس امام بخاری کو 6 لاکھ حدیثیں یاد ہیں، کیا یہ حدیث جو آپ آج بتا رہے ہیں کیا یہ امام بخاری کو نہیں پتا تھی؟ اپنے آپ کو کوئی سمجھے کہ مجھے زیادہ پتہ ہے، اب ایسے شیطان کے پیچھے کوئی بھاگ پڑے اور جی گنجائش نکل آئے گی، تو یہ اصل میں بیوقوف خود بھی بن رہے ہیں اور اپنے آپ کو جہالت کی دنیا میں گرا رہے ہیں۔
کہ اسلام ایک ہے، دو نہیں ہے۔ اگر دو ہوں تو پھر ہو سکتا ہے کہ وہاں سے گنجائش نکلتی ہو، جب قانون الہی ایک ہے تو پھر 14 صدیوں سے جو علماء چلے آ رہے ہیں جس مسئلے پر، ان سب کو جھوٹا نہیں کہہ سکتے، جھوٹا ان کو بھی نہیں کہتا، لیکن میں یہ ضرور کہتا ہوں اس کو حدیث سمجھنے میں غلط فہمی لگ گئی۔ طلاق کی بہت ساری قسمیں ہیں، اب وہ حدیث کس قسم کے متعلق ہے اس کو یہ سمجھ نہیں آ رہی۔ جس طرح میں کہتا ہوں نمازی کی 3 حالتیں ہوتی ہیں۔ کتنی حالتیں؟ یا وہ امام ہوگا، یا مقتدی ہوگا، یا اکیلا نمازی ہوگا جو اپنی نماز پڑھ رہے۔ اب امام جو ہے اس کے اپنے مسائل اللہ کے رسول نے بیان فرمائے، مقتدی کی نماز کا طریقہ الگ طور پر بیان کر دیا، اور اگر کوئی جماعت میں نہیں اکیلے پڑھتا ہے اس نے نماز کیسے پڑھنی ہے اس کے لیے بھی احادیث موجود ہیں، تفصیل آ گئی ہے۔ اب ایک ایسی حدیث ہے جس میں حضور نے اکیلے نمازی کی جو امام اور مقتدی نہیں ہے، اگر اس میں کوئی حکم بیان کیا ہے اور اس میں یہ بھی ذکر نہ ہو کہ یہ اکیلے نمازی کا مسئلہ ہے، کیونکہ صحابہ سمجھتے تھے جب حضور بیان کرتے تھے اور ان کو غلط فہمی بھی نہیں لگی، اور آج وہ منفرد اور اکیلے نمازی والی حدیث کو لا کر امام یا مقتدی پہ فٹ کر دے، یہ اس کی غلط فہمی ہوگی۔ حدیثیں ٹھیک ہوتی ہیں لیکن کون سی حدیث کہاں فٹ اور کون سی کس مقصد کے لیے، اس کو سمجھنے کے لیے بھی ایک دماغ چاہیے۔ یہ نہیں کہ بس حدیث آئی ہے تو بس فوراً بھاگ پڑے، علماء سے پوچھیں اس حدیث کے مطلب کیا ہے، اس کو ذرا بیان کریں۔ اور بعض اوقات یہ ہوتا ہے لوگ کہتے ہیں جی حدیثوں میں ٹکراؤ ہے، ٹکراؤ نہیں، ہماری سمجھ میں ٹکراؤ آ رہا ہے۔ یہ علماء کا کام ہوتا ہے کہ وہ ایسی تعبیر پیش کرتے ہیں کہ ٹکراؤ رہتے ہی نہیں، اور اگر اپنی عقل پہ چلیں گے تو آپ کو ایک حدیث صحیح نظر آئے گی اور دوسری جو صحیح حدیثیں ہیں جن میں اس کے خلاف حکم آ رہا ہے آپ کہیں گے وہ غلط ہے، حالانکہ وہ بھی رسول اللہ کی باتیں، نبی کی باتوں میں ٹکراؤ تو نہیں ہوتا تھا۔ ٹکراؤ تو پاگلوں اور دیوانوں کی باتوں میں ہوتا ہے، عقل مند لوگوں کی باتوں میں ٹکراؤ اور تضاد نہیں ہوتا۔ موقع محل کے مطابق بات ہوتی ہے کہ کس وقت کیا ارشاد فرما رہے ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام خطبہ دے رہے ہیں منبر پہ، مسجد بھری ہے، اور آپ نے فرمایا بیٹھ جاؤ، اور باہر جوتیوں کی جگہ ایک صحابی پہنچے، اندر نہیں آئے تھے، انہوں نے آواز سن لی، وہ وہیں بیٹھ گئے۔ رسول اللہ نے بعد میں پوچھا تم وہاں کیوں بیٹھے؟ کہا آپ نے فرمایا بیٹھ جاؤ۔ کہا تمہیں نہیں کہا، جو اندر کھڑے تھے ان کو بولے۔ اب یہ حدیث ہے لیکن اس کا تعلق ان سے جو اندر ہے، باہر والے سے نہیں تھا۔ تو کس موقع پر کیا فرمایا، یہ علماء محدثین فقہاء سمجھتے ہیں کہ اس حدیث کا تعلق کس حیثیت سے کس کے ساتھ ہے۔ ہر حدیث کو ہر بندے پر فٹ کر کے شریعت کی شکل چینج ہو جائے گی، اس کے بیک گراؤنڈ کو دیکھنا ضروری ہوتا ہے کہ حالات کیا تھے جب رسول اللہ نے یہ جملہ بولا۔ جب تک وہ حالات آپ کے سامنے منظر نہیں آئے گا ممکن ہے کہ آپ کو سمجھنے میں غلط فہمی لگ جائے۔ اب اسی طرح مثال دیتا ہوں، ایک حدیث ہے جس میں آتا ہے کہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی، فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ اب ایک بندہ کہتا ہے جی مقتدی بھی امام کے پیچھے فاتحہ پڑھے گا، حدیث میں آیا نماز نہیں ہوتی۔ امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں مقتدی نہیں پڑھے گا، امام جو پڑھے گا وہ مقتدی کی طرف سے کافی ہے۔ اب ان کے پاس بھی حدیث ہے، وہ کیا ہے؟ من کان لہ امام فقراءۃ الامام لہ قراءۃ او کما قال علیہ السلام۔ اب یہ حدیث امام بخاری کے استاذ ہیں، انہوں نے اپنی کتاب میں لکھی ہے، وہ امام بخاری سے بھی پہلے کے، اور حدیث بھی ٹھیک ہے۔ امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول نے اس میں واضح فرمایا جس کا بھی امام ہے تو امام کی قرات اسی کی قرات ہے، بس لہذا امام جو پڑھے گا وہ اسی کی طرف سے، امام تو پڑھے گا، قراءۃ الامام، امام پڑھے گا، اس کی قرات ہے، قرات زبان سے ہوتی ہے چاہے اونچا پڑھے یا آہستہ۔ من کان لہ امام، جس کا امام ہے یعنی مقتدی کی بات ہو رہی ہے، فقراءۃ الامام، تو امام کا پڑھنا، لہو قراءۃ، اسی کی طرف سے پڑھنا۔ تو فرمایا کہ قرات تو قرآن کی ہوتی ہے، تو لہٰذا جو چیزیں قرآن میں آ چکی ہیں فاتحہ سے لے کے آخری سورت تک، جو امام ان میں سے پڑھے گا مقتدی وہ نہیں پڑھے گا۔
امام کی قرات کا حکم ہے کہ وہ پڑھے گا، اور مقتدی کا ہے کہ اس کی قرات اسی کی طرف سے، لہٰذا یہ نہیں پڑھے گا۔ اب جہاں تک تعلق ہے فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی، تو ہم کہتے ہیں اس میں کوئی مسئلہ نہیں۔ امام اگر فاتحہ نہیں پڑھتا تو ایک واجب رہے گا، اور جان بوجھ کے واجب چھوڑنے سے نماز نہیں ہوگی، اور جب امام کی نہیں ہوگی تو مقتدی کی کیسے ہوگی؟ اس کی بھی نہیں ہوگی۔ اور جو اکیلا نمازی نماز پڑھ رہے ہیں اس کے لیے بھی فاتحہ پڑھنا ضروری ہے۔ اس حدیث کا اصل تعلق امام اور اکیلے مقتدی کے، اکیلے نمازی کے ساتھ ہے۔ ہم کہتے ہیں وہ بھی فاتحہ پڑھے ہر نماز کی ہر رکعت میں، اور امام بھی ہر نماز کی ہر رکعت میں پڑھے گا، مقتدی نہیں پڑھے گا، اس لیے کہ مقتدی کے لیے فرما دیا کہ امام کا پڑھنا اسی کی طرف سے۔ اب ایک اور حدیث ہے سیاہ ستہ میں سے نسائی شریف ہے، اور نسائی کے اندر حدیث آ رہی ہے، اب میں اس کو پڑھتا ہوں اور آپ خود اس کا فیصلہ کر لیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اذا قرأ الامام، جب امام پڑھے، نہیں اذا کبر فکبروا، جب امام تکبیر کہے تم بھی تکبیر کہو۔ اب جب آگے امام ہوگا تو جو تم ہے یعنی پڑھ رہے ہیں وہ باقی کون ہے؟ مقتدی ہیں۔ اس لیے کہ جب امام کا ہم کہتے ہیں امام ایسے کرے تو تم بھی کرو، اس کا مطلب ہے تم مقتدی ہو۔ اب مقتدی اور امام کی بات چل رہی ہے، فرمایا اذا کبر فکبروا، جب امام تکبیر کہے تم بھی تکبیر کہو۔ لہٰذا یہ دونوں نے کہنا تھا تو دونوں کے لیے الگ الگ حکم دے دیا۔ وَإِذَا قَرَأَ، اور جب امام قرات کرے، وَإِذَا قَرَأَ، اور جب امام قرات کرے، فَأَنصِتُوا، تو تم چپ رہو۔ وَإِذَا قَالَ، اور جب امام کہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین فقولوا آمین، اور جب امام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہے تو تم آمین کہہ دو۔ اب اس میں بالکل واضح ہے، اور قرات سورہ فاتحہ کے لیے بولی جا رہی ہے، اس کو قرات کہا جا رہا ہے کیونکہ آگے غیر المغضوب کا ذکر بعد میں آ رہا ہے، درمیان میں جو قرات امام کر رہا ہے وہ سورہ فاتحہ، اور یہ نسائی کے اندر ہے، اور مقتدی کو چپ رہنے کا حکم ہے اس میں واضح۔ جب وہ تکبیر کہے تم بھی تکبیر کہو، یہ کام دونوں نے کرنا ہے۔ وَإِذَا قَرَأَ الْإِمَامُ، اور جب امام قرات شروع کرے، فَأَنصِتُوا، یہ امر حاضر مخاطب کا صیغہ ہے کہ تم سارے چپ رہو، جمع کا صیغہ ہے کیونکہ مقتدی زیادہ ہوتے ہیں، امام ایک ہوتا ہے۔ امام کے لیے واحد کا صیغہ اور امام کا لفظ بھی موجود ہے، اور جو پیچھے ہیں وہ زیادہ ہیں، وہ جماعت ہے، اس لیے ان کے لیے جمع کا صیغہ بولا ہے۔ فرمایا وہ تکبیر کہے تم بھی کہو، اور جب امام قرات کرے تو تم چپ رہو، اور جب امام غیر المغضوب علیہم کہے یعنی امام کہے، یعنی کہا تم بھی کہو، کہ جب وہ کہے فقولوا، تو تم کہو آمین۔ اب یہ کام ہم سب نے کرنا ہے، آمین ہم کہتے ہیں۔ امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں جب اللہ کے رسول نے صراحتاً بتا دی ہے، اب وہ فاتحہ والی حدیث مقتدی پر فٹ کرنا یہ بات غلط ہے۔ یہ بالکل ایسے ہے کہ جس طرح ایک حدیث میں آتا ہے لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، کہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں، تو ہم بھی کہتے ہیں اس کے بغیر تو نہیں ہے۔ اکیلے نمازی نے بھی پڑھی ہے، امام نے بھی پڑھی ہے، اور مقتدی کی فاتحہ امام کی طرف سے ہو گئی ہے، اختلاف ہے ہی نہیں حدیث میں، وہ حدیث بھی ٹھیک ہے، یہ بھی ٹھیک ہے۔ اب اگر ایک بندہ کہے نہیں فاتحہ کے بغیر نہیں ہوتی، مقتدی بھی پڑھے گا، تو ہم کہتے ہیں وہ جو حدیث ہے کہ امام قرات کرے تو تم چپ رہو، اس کا کیا کریں گے؟ اب وہ کہتے ہیں کہ نہیں اس حدیث کو ہم چھوڑیں گے۔ بھائی کیوں چھوڑیں گے؟ جب رسول اللہ نے فرما دیا ہے تو تم نے جو تشریح کی ہے اس سے ایک حدیث صحیح اور دوسری تمہیں چھوڑنی پڑ گئی، اور اماموں نے جو تشریح کی ہے اس میں دونوں حدیثوں پر عمل ہوا ہے، چھوڑنا کچھ نہیں پڑا۔ بھائی میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ بات ذرا سمجھنے کی ہے، اور اب اگر ایک بندہ نہیں سمجھ رہا اور اس کو حدیثوں میں ٹکراؤ نظر آ رہا ہے تو جو منکرین حدیث ہیں وہ ان باتوں کو بنیاد بنا کے حدیث کا رد کر دیتے ہیں کہ حدیثوں میں تو تضاد ہوتا ہے، کبھی ایک بات کبھی دوسری، کون سی سچی کون سی جھوٹی، لہذا حدیث پر اعتماد نہیں صرف قرآن پر اعتماد ہوگا۔ اب منکر حدیث میدان میں آتا ہے ان باتوں کی وجہ سے، اور وہ رسول اللہ کی ساری حدیثوں کو اڑا دیتا ہے کہ میں نہیں مانتا حدیث کو، یہ صحابہ نے لکھی ہیں، یہ تو بعد کے لوگوں نے لکھی ہیں، کہ حدیث سے اختلاف ہو رہا ہے، وہ کہتے ہیں صرف قرآن حدیث کی بات نہیں ہوگی۔ تو مجھے بتائیں اس سے تو دشمنان اسلام کو فائدہ پہنچا اگر آپ نے ائمہ اربعہ اور فقہا کو چھوڑا۔ اور اماموں کا ذہن کیا ہے سنیں، بالخصوص امام ابو حنیفہ،
اب حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ جب تکبیر تحریمہ کہو تو ہاتھ کندھوں تک اٹھاؤ. ایک حدیث میں کانوں تک ذکر آتا ہے, ایک میں سر تک بھی آتا ہے کہ رسول اللہ نے تکبیر کہی اور سر تک ہاتھ اٹھائے. اللہ اکبر. کندھوں کا بھی آتا ہے, کانوں کا بھی ذکر آ رہا ہے. امام ابو حنیفہ کا مزاج کیا ہے؟ فرمایا کہ چونکہ دیکھنے والے لوگ الگ الگ ہیں, جن لوگوں نے دیکھا ہے نا کہ ہاتھ کہاں تک اٹھے, انہوں نے بیان کیا ہے اپنے دیکھنے کی کیفیت کو, ورنہ حضور علیہ السلام کا عمل سیم ہے, فرق نہیں ہے. اب انہوں نے ایک اس طریقے سے بات کی کہ ساری حدیثوں پہ عمل ہو گیا. اب ایک بندہ کہے میں تو یہاں تک لاؤں گا, تو پھر وہ جو اوپر والی 2 حدیثیں ان کو چھوڑنا پڑے گا. امام صاحب فرماتے ہیں چھوٹے گی نہیں, بات سمجھنے کی ہے. امام ابو حنیفہ سے پوچھا گیا سنت طریقہ کیا ہے تکبیر تحریمہ کے وقت ہاتھ اٹھانے کا؟ انہوں نے کہا میں جو سمجھا ہوں اپنے استاذوں سے کہ میرے استاد صحابہ ہیں یا تابعین ہیں جنہوں نے ڈائریکٹ رسول اللہ کے پیچھے نماز پڑھی وہ ہیں, یا وہ ہیں جنہوں نے رسول اللہ کے شاگردوں کے پیچھے نماز پڑھی, اور میں نے ان کو بھی دیکھا ہے, اور ان حدیثوں کو دیکھ کے بھی میں سمجھتا ہوں کہ اصل مسئلہ کیا ہے. وہ یہ ہے کہ سنت یہ ہے کہ جب ہاتھ اٹھائے جائیں تکبیر تحریمہ کے وقت تو اپنے انگوٹھے کا سرا اپنے کانوں کے نرم حصے کو ساتھ لگاؤ. بس یہ جب یوں لگے گا اور ہاتھ کی ہتھیلی قبلہ کی طرف رہے, کئی لوگ یوں کرتے ہیں, یہ غلط طریقہ ہے. ہاتھوں کو جھکا کے بھی انگلیوں کو نہیں رکھنا چاہیے, یہ طریقہ ہے. تو کہا کہ انگوٹھوں کے سرے کانوں کے نرم حصوں کے ساتھ لگاؤ. اب جب لگاؤ گے تو یہ ہاتھ ہے, فرمایا کہ اوپر والا ہاتھ کا حصہ سر تک پہنچ گیا, درمیان والا کانوں تک, اور نچلا حصہ کندھوں تک آ گیا. تینوں حدیثوں پہ عمل ہو گیا. اب ایک بیوقوف کندھے والی حدیث دیکھ کے پیچھے لگ جاتا ہے, تمہارا تو طریقہ ہی غلط ہے. بھائی آپ کو پتہ نہیں ہے, آپ کا علم بہت تھوڑا ہے. ہم جن کے پیچھے چل رہے ہیں ان کے علم کو 14 صدیوں سے علماء نے تسلیم کیا ہے. وہ حدیث زیادہ سمجھتے تھے, ان کے استاذ آپ سے بڑے تھے, ان کا زمانہ رسول اللہ کے زمانے کے زیادہ قریب تھا. اس لیے اپنی عقل کو درمیان میں نہ لائیں, اس کو سمجھنے میں غلط فہمی لگ گئی. اس لیے میں عرض کرنا چاہتا ہوں اب جب مقتدی فاتحہ نہیں پڑھتا, میں قرات کروں گا تو آپ تو میرے پیچھے کوئی صورت نہیں پڑھیں گے, فاتحہ بھی نہیں پڑھتا, آپ چپ ہیں کیونکہ ہم سنت کے مطابق نماز پڑھ رہے ہیں. اب آپ باہر نکلے, ایک بندہ کہے جی آپ نے فاتحہ پڑھی, آپ کہتے ہیں نہیں, تو وہ کہتے ہیں فاتحہ کے بغیر تو نماز نہیں ہوتی, آپ ادھر لکھ کے دے دیں کہ فاتحہ کے بغیر نماز ہوتی ہے, آپ تو غلط چل رہے ہیں. اب ہمارا مقتدی پریشان ہوتا ہے, بات تو ٹھیک ہے کہ میں نے تو فاتحہ نہیں پڑھی اور حدیث میں فاتحہ کے بغیر نہیں ہوتی, تو مولوی صاحب ہماری تو نماز ہی غلط ہے. اب وہ ایسا وسوسہ پیدا ہوا کہ اب آپ اپنی پوری فقہ کے متعلق ڈاماڈول ہو گئے, صرف علماء سے رشتہ کمزور ہونے کی وجہ سے, اور ہر للو پنجو بندے کا بیان سننے کی وجہ سے کہ آپ کو سمجھ نہیں تھی, آپ گمراہی میں جا رہے ہیں, ڈگمگا گئے. لیکن یہاں تھوڑا سا سمجھیں, میں عرض کرتا ہوں امام بہقی رحمت اللہ علیہ کی سنن کبریٰ میں حدیث ہے, لا جمعۃ الا بخطبہ, کہ جمعہ بغیر خطبے کے نہیں ہوتا. یہ رسول اللہ کا فرمان ہے. جیسے یہ فرمایا کہ نماز بغیر فاتحہ کے نہیں ہوتی. ہم کہتے ہیں اگر اس حدیث کا مطلب یہی ہے کہ مقتدی بھی پڑھے, اس کے بغیر نماز اس کی نہیں ہوئی, تو پھر آؤ وہ جو حدیث ہے جس میں حضور فرما رہے ہیں کہ جمعہ بغیر خطبے کے نہیں ہوتا, تو تم یہ بتاؤ کہ جب اب تم جمعہ پڑھ کے نکلے ہو تو کیا خطبہ صرف امام نے پڑھا ہے اور تمہاری طرف سے کافی تھا, یا تم سب نے خطبہ پڑھا ہے؟ اب وہ کہتے ہیں نہیں, وہ تو اس نے پڑھا ہے. تو اب آپ کہیں تم بھی ذرا لکھ کے دے دو نا کہ جمعہ بغیر خطبے کے ہوتا ہے, تم تو خلاف جا رہے ہو. اب وہ کہتے ہیں نہیں, امام پڑھے گا, مقتدی کا سننا امام کی طرف سے ہو گیا, تو جناب فاتحہ میں بھی مقتدی کا خاموش رہنا امام کی طرف سے قرات ہو گئی. جس طرح وہ حدیث آپ سمجھے ہیں اسی طرح آپ اس حدیث کو بھی سمجھیں, امت میں جھگڑا کوئی نہیں ہوگا. لیکن آپ اپنی غلط سوچ کو ضد کی وجہ سے اڑ کر آپ پوری امت میں فتنہ پھیلا رہے ہیں اور اپنے بڑوں سے بدظن کر رہے ہیں جو آپ دین کی خدمت نہیں کر رہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو دین کا فہم نصیب فرمائے. یہ سمجھ ہر بندے کو نہیں ملتی, صرف حدیثیں یاد کرنے سے بندہ عالم نہیں بنتا. اگر حدیثیں زیادہ یاد ہونے سے بندہ بڑا عالم بنتا ہو تو امام بخاری امام ابو حنیفہ سے بڑے عالم ہوں. امام مسلم جن کو 4 لاکھ حدیث یاد تھی وہ امام شافعی سے بڑے عالم ہوں.
لیکن امام ابو حنیفہ ساری امت کے سربراہ بنے، جبکہ حدیثیں تعداد میں ابو حنیفہ کو 40,000 یاد تھیں، کیونکہ سندیں کم تھیں، ان کا مغز اور متن بہت زیادہ تھا۔ اور امام بخاری کے دور میں وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ سندیں بڑی، 6 لاکھ حدیثیں امام بخاری کو یاد ہوئیں۔ امام مسلم ان کے شاگرد، امام نسائی ان کے شاگرد ہیں، اور یہ سارے محدثین آپ دیکھ لیں چاروں اماموں میں سے کسی نہ کسی امام کے مقلد بن کے نکلے، امام کے مقابلے میں کبھی نہیں آئے کہ جتنا سمجھ اس کو رب نے دین کی دی ہے اتنی مجھے نہیں ہے۔ اور یہ مثال ایک دے کے بات ختم کرتا ہوں، بات کوئی اور کرنی تھی، بات کہیں اور چلی گئی آگے۔ دیکھیں، ایک ہوتا ہے پنسار سٹور اور ایک ہوتا ہے ڈاکٹر کا کلینک۔ اگر آپ پنسار سٹور پہ جائیں تو وہ بھرا ہوا ہے دوائیوں سے، جڑی بوٹیوں سے، ہزاروں دوائیاں پڑی ہوئی ہیں، لیکن جب آپ بیمار ہوتے ہیں تو آپ اس کے پاس نہیں جاتے کہ اس نے اسٹاک جمع کیا ہے، لیکن کس جڑی بوٹی کی کیا خاصیت ہے، کس بیماری کا توڑ کون سی ہے، یہ پنساری کو نہیں پتا، وہ تو بیچ رہے ہیں، نام اس کو یاد ہے، آپ مانگیں گے وہ نکال کے دے دے گا۔ اب دوسری طرف ڈاکٹر حکیم بیٹھا ہوا ہے، اس کے آگے ایک میز ہے، ٹوٹی ہوئی کرسی ہے، ایک بینچ پڑا ہے، کچھ بھی چیز نہیں ہے، لیکن اس نے جو علم حاصل کیا پنسار سٹور میں موجود تمام جڑی بوٹیوں کے مزاج اور تاثیر کو جانتا ہے۔ اس کے پاس ظاہراً سٹاک نہیں ہے، لیکن پنساری کے پاس جو پڑا ہے اس کو اس سے زیادہ یہ جانتا ہے، کیونکہ یہ ڈاکٹر اور حکیم ہے، اس نے زمانہ لگایا ان چیزوں کو سیکھنے میں، بے شک اس کے پاس اسٹاک نہیں ہے۔ تو جب آپ بیمار ہوتے ہیں تو آپ پنساری کے پاس نہیں جاتے، آپ حکیم اور ڈاکٹر کے پاس آتے ہیں، وہ چیک کر کے وہ کہہ دیتا ہے فلاں دوائی اتنے دن یوں کھاؤ، فلاں اتنے دن۔ اب ایک بندہ کہے پنساری کے پاس مال زیادہ ہے، اس بیچارے کے پاس تو ہے ہی کچھ نہیں، لہٰذا ہم اس سے لیں گے، اس سے نہیں لیں گے، تو یہ آپ بھی کہیں گے کہ میاں اس سے نہیں لے سکتے، اس بیچارے کو تو پتہ ہی کچھ نہیں ہے۔ محدثین حدیثیں یاد کرتے تھے، اسٹاک اکٹھا کرتے تھے، لیکن کون سی حدیث کب رسول اللہ نے کیوں فرمائی، کون سا پہلے حکم، کون سا بعد میں، کس موقع پر کیا فرمایا، کون سی حدیث منسوخ ہوئی، کون سا حکم پہلے آیا، کون سا بعد میں، یہ محدث کو پتہ نہیں ہوتا، یہ امام وقت فقیہ کو پتہ ہوتا ہے۔ اس لیے امام بخاری کے پاس جتنی زیادہ حدیثیں ہیں، امام ابو حنیفہ ان حدیثوں کو بھی زیادہ جانتے ہیں، اس لیے کہ انہوں نے ساری زندگی فقہ کو سیکھا ہے، اس حدیث کی گہرائی میں وہ چلے گئے اور اندر کے موتی نکال کر امت کے سامنے مسائل پیش کیے، اس لیے امت نے ابو حنیفہ کے پیچھے چلے ہیں۔ امام بخاری کی کوئی فقہ دنیا میں نہیں ہے، امام مسلم کی کوئی فقہ دنیا میں نہیں ہے، امام نسائی کی کوئی فقہ نہیں ہے۔ اب جن کی ہیں ابو حنیفہ، شافعی، مالک، احمد بن حنبل، ان کا آپ دیکھیں ان کے پاس حدیثوں کا اسٹاک زیادہ نہیں تھا، لیکن فہم اتنا زیادہ تھا کہ بڑے بڑے محدث بھی ان کے سامنے بیٹھتے تھے اور دین ان سے سمجھتے تھے۔ اللہ تعالی ہمیں ان پر پورا اعتماد نصیب فرمائے۔ اور امام حنیفہ کوئی عام بندہ نہیں تھا، میں یہ بھی بتا دوں، عام بندہ کہہ جائے جی کلمہ نبی کا پڑھا ہے یا ابو حنیفہ کا، جی نبی کا، تو پھر ابو حنیفہ کے پیچھے کیوں چلتے ہو، رسول اللہ کے پیچھے چلو نا۔ اب یہ قرآن کریم رسول اللہ نے جمع نہیں کیا، یہ صحابہ اکرام نے جمع کیا ہے، لکھا بھی انہوں نے ہے، نبی تو لکھنا بھی نہیں جانتے تھے، لیکن آج ہم کہتے ہیں جو قرات ہے یہ امام عاصم کوفی کی قرات ہے۔ اب ایک بندہ کہے کہ آپ اللہ کا قرآن پڑھنا چاہتے ہیں یا امام عاصم کی قرات پڑھیں گے؟ بھائی امام عاصم نے اس قرات کو مدون کیا، شاگردوں کو پڑھایا، قابل شاگرد تھے، دنیا میں پھیلایا، قرآن وہی ہے جو اللہ نے اتارا، انداز بھی وہی ہے، لیکن امام عاصم سے ایسا کام لیا کہ اس قرات کی نسبت ادھر ہو گئی ہے، ورنہ ان کی اپنی ذاتی کوئی چیز اس میں داخل نہیں۔ اسی طرح محدثین فقہا ہزاروں تھے، لیکن ان چار کو اللہ نے فقہا کو چنا، ان کو اتنے قابل شاگرد دیے اور انہوں نے پھر ایک جگہ بیٹھ کے زندگی بھر پڑھایا، شاگردوں نے ان کو قلم بند کیا، اور چونکہ ان کے ذریعے وہ چیز پہنچی اس لیے جب وہ مدون ہوئی اس کو فقہ حنفی کہہ دیا، ورنہ اندر تو ہر مسئلہ اللہ اور رسول کا ہے، ابو حنیفہ کا اپنا تو کوئی مسئلہ بھی نہیں۔ تو یہ صرف پہچان کے لیے ایک نام ہے، جس طرح قرآن کی قراتوں کا پہچان کے لیے ایک نام ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔